قاری القصائد، شہنشاہ مسدس، بحر المصائب، ذاکری دنیا کا ایک انمول نام، ذاکر اہل بیت جناب علی یزدان چٹھا صاحب آج کے حرف آخر پہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جناب علامہ منتظر مہدی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی اسی طرح بلند ترین آواز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی تعداد میں تشریف فرمائے ہیں۔ مزاج علی کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسی حسین صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائق کے صلوات ہیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسی ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادت احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاظم من بلوہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی الممتہی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کی۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقین محفوظ ہوگا کہ 5 روزہ مسلسل مجالس اعزاء جناب سیدہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالی میں طالب علم کی حیثیت میں گزارشات کا شرف حاصل کرتے ہوئے آج یہ دوسرے روز کی مجلس اعزاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تھوڑی جی مجلس پوری رکھ کے پڑھنی جی نوکر، جلدی کر کے جی نوکر جی میں تھوڑا اچھا جی تو تھوڑا پھر ایک نیاز مولا چار جی مہربانی مجال جی نوکری ہے، نوکری مجال تسی جیو، تھوڑی نسلہ جی، تھوڑی نگری جیوے، تھوڑا پنڈ جیوے، وطن جیوے۔ نبی بن کے میں گواہی دیتا ہوں کہ حاضر بھی تھا، میں قاتل کو بھی جانتا ہوں، میں مقتول کو بھی جانتا ہوں۔ تقریر روک کے آپ نے کہا سر جی 10 مجلسہ پڑھا تھوڑی نگری دے وچ ایک پاسے ایک فکرہ آ گیا۔ یہ فکرہ ساجد جی میرا نہیں، یہ سرزمین انڈیا میں، ہندوستان میں جناب قبلہ علامہ بلال قاسمی صاحب نے یہ فکرہ پڑھا ہے، ثواب قبلہ کو پہنچے۔ قبلہ کہتے ہیں آج دنیا کہتی ہے کہ قاتل پہ لعنت نہ کی جائے، تو اٹھے کوئی مسلمان پوری دنیا کی کسی بھی مسجد سے اعلان کر کے بولے کہ ہم آدم کے قاتل بیٹے کو لعنت نہیں کرتے، کیوں کہ بے شک قاتل ہے مگر ہے تو نبی کا بیٹا۔ نیاز مولا جہاں میرا پیغام آپ روح لے کے جانا، آپ قاتل پہ تبرہ نہیں کیجئے، قاتل پہ لعنت نہ کیجئے، کیونکہ جیسا بھی ہے حوا کے بطن سے آیا ہے، آدم کے صلب سے آیا۔ ہر مسجد کا ملا کٹھے ہو کے کہے گا شیعوں کا دماغ چلا گیا ہے، یہ قاتل پہ چاہے نبی کا بیٹا ہے، چاہے ابل بشر کا بیٹا ہے، چاہے خلیفہ اول کا بیٹا ہے، چاہے ہادی کا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ لعنت والا کام کرے گا لعنت اس کا مقدر جنت بن گئی ہے، بہشت بری اتر آئی ہے۔ اٹھنے آتے ہیں سارے بولو خیر ہوئے بھائی غلام باستی، خیر ہوئے بچہ جی جی جی۔ آج دنیا کہتی ہے یزید پہ لعنت نہ کی جائے، یزید پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ آؤ تیرے ساتھ مل کے ہم یزید پہ لعنت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے عالم نے لعنت کا توق بنایا ہے لعنتی کے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ جو بھی یزید کا طرفدار ہے
اچھا جی، گزارشات کی اور توجہات ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اپنی امت پہ گواہ بنایا، ہر نبی گواہی دے گا پالنے والے میں حاضر اور ناظر بن کے آیا۔ نوح نبی گواہی دے گا پالنے والے میرا سکا بیٹا کشتی کو چھوڑ کے پہاڑی کے دامن میں چھپ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میں دل قربان جمع تھوڑے سنن دے کیا کہنے، اتنے لوگوں میں اتنا حسین آپ ذکر سن رہے ہیں، یہی تو ذکر کی معراج ہے، معجزے دے جی جی ذکر دا معجزہ ہے، نہ ذاکر دا کمال ہے نہ سنن والے دا۔ دیکھیں اور ذکر حیدر میں تھا سر سلیمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، 70 آ گئی ہے عالی جان نظر کر، 10ویں درجے پہ فائز، منا اہل البیت کا لقب پانے والا۔ ایک سائل آیا چلتے چلتے سلیمان محمدی کے سامنے کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے سلیمان محمدی آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا بطول عذرا جس کی تعظیم کرتی ہیں وہ آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا حسنین جس کی عزت کرتے ہیں وہ آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا رسول معظم جس سے مشورہ لیتے ہیں وہ آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا آپ وہی سلمان ہونا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ داڑھی سے چوکھٹ صاف کرتا ہے، پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے، ارمان رہے گا ساجد جی بندہ آیا افتخار نہ چاہے۔ جب کہا نا آپ وہی سلمان ہو جس کے بارے سنائے داڑھی سے چوکھٹ صاف کرتا ہے، سلمان کے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کے کہا سوال بعد میں کرنا، جملہ ٹھیک کر، داڑھی سے چوکھٹ صاف نہیں کرتا، چوکھٹ سے داڑھی صاف۔ حق ادا کر دیتا ہے، مسے نگری حافظ آباد دی، بولو ہے نارے۔ مہربانی جی مہربانی، حسین عزت دے جی جی۔ سائل نے سوال کیا سر، اس نے کہا سلیمان محمدی آپ؟ کہ میں۔ بیٹا ایک منٹ صبر کرے، ماں پیو کو نصیب ہو، خیر کوئی گل نہیں، کوئی گل کوئی خیر۔ سائل نے سوال کیا، ساجد جی اس نے کیا، اس نے کہا سلیمان محمدی میرا آپ سے سوال ہے، کہا سوال کا جواب بتاؤں یا سوال بھی بتاؤں؟ ہائے 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 ہائے، کب کریے کہ تمہارا سوال یہ ہے، تم یہ پوچھ چاہتے ہو کہ باتوں کو جگہ دیتا ہے، اللہ آسمان سے 70,000 بلائیں اس بندے پہ نازل کر دیتا ہے، لہذا محمد عربی کہے گا پالنے والے میری امتی تیرے کلمے کو چھوڑ کے بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، میں نبی ہونے کی حیثیت میں گواہ بن کے حاضر ناظر بن کے دیکھ رہا تھا۔ یعقوب گواہی دے گا پالنے والے میرے بیٹے یوسف کو کنویں میں لٹکا رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا بسم اللہ کرن، میں نبی ہونے کی حیثیت میں دیکھ رہا، یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت پہ گواہ بن کے آیا۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ کی مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھائی اتنا خطرہ تھا تو کچا نکاح پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نکاح ٹوٹتے نہیں۔ آج 2 ٹکے کا مولوی کہتا ہے کہ محمد مجھ جیسا، محمد میرے جیسا بشر بن کے آیا 1400 برس پہلے۔ اگر آیت قرآن کی یہاں پہ رک جاتی، آج دنیا کو کہنے کا موقع ملتا، آیت رکی نہیں، اللہ نے پیغام آگے بڑھایا، آواز توحید یا حبیب ان قبول و زینا بتا ہاؤلا و شہیدہ۔ ہون پہنچے نہیں، ہون پہنچے نہیں، حافظ آباد آنے کہے گا۔ آپ بتائیے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں دیتے، ویسے بھی گالیاں وہ دیتا ہے جس کا پیر گالیاں ہے، جس کا پیر گالیاں دیتا ہو۔ گالیاں دینا ہمارا مطلب ہی نہیں ہے۔ جی جی آپ ہمیں بتائیے کس محمد پہ ایمان لے کے آئیں؟ جو 40 برس بعد بنا اسے مانے، یا جو آدم پہ گواہ بن کے آیا؟ لڑنے جھگڑنے تو میاں جی قبلہ مولا زندگی کرے کوئی مسائل کا حل نہیں ہوتا بھائی اشرف، گالیاں دینے سے کرے کوئی مسائل کا حل نہیں ہوتا بھائی اشرف، گالیاں دینے سے تو پرابلم حل نہیں ہوتی۔ گالیاں عالیہ وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ اچھا ماحول بڑا بن گیا ہے، یہ بن گیا ہے، بائی بن کے ایک 70 پڑا سر جی، جو ہماری قوم پہ تہمت لگائی جاتی ہے، شیعہ گالیاں دیتے ہیں، کھلواڑ ہے، تہمت ہے، بلیم ہے، جھوٹ ہے، فراڈ کا پلندہ ہے، پلندہ ہے۔ میری مذہب آل محمد پہ کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، نہیں۔ میری مذہب آل محمد پہ کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، نہیں۔ تاریخ اسلام میں فکرے نہ ہو، زبان میری گدی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا دیوالا بنائیے گا۔ میرے امام دوم سرکار مولا مجتبیٰ اپنی سواری پہ سوار ہو کے عرب کی سلطنت میں آ رہے تھے، حجت خدا کی سواری کے سامنے عرب کا بدو آیا،
بدو نے آ کے راستہ روکا، روکنے کے بعد بھرے بازار میں امام ابن امام کی شان میں بدتمیزی کی، اس نے گستاخی کی، توہین کی، بے حیائی کی، گالیاں دی۔ تاریخ کا فکر ہے سر، گالیاں دی۔ وہ گالیاں دیتا رہا۔ بطول کا نفیس مزاج بیٹا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا۔ حسن مولا مثل یزدان سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، مولا سنتے رہے۔ گلی میں بندے 2 ہوئے، 2 کے 4 ہوئے، 4 کے 8 ہوئے، 8 کے 20 ہوئے، 20 کا 50 ہوا۔ جب پوری گلی بازار میں مجمع بھر گیا، وہ گالیاں دے دے کے تھک کے خاموش ہو گیا۔ عزت والا بیٹا بطول کا زین سے زمین پہ آیا، عرب کے بدو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، دیکھ جیسی تربیت تیری تھی ویسا تو بولا، جیسا خون تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسا حسب تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسا نسب تیرا تھا ویسا تو بولا۔ اب بطول کا بیٹا تجھ سے پوچھتا ہے، بتا اگر تو بھوکا ہے میں عرش والا کھانا زمین پہ منگوا۔ بندہ شیعت نہیں اپنے ارمان دی گل ہے، ارمان دی گل ہے، سینہ دا ہاتھ تھلے بولو ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، حق ادا کر دیتا ہے۔ چھڑن لگا بھائی جب چھڑن لگا، ہو گئی حاضری میری، اتنا ہی بہت ہے، اپنے اتنی عزت اس نوازا۔ حسین مولا نے کہا، دیکھ اگر تو بھوکا ہے میں بہشت بری والا کھانا، میں عرش مولا والا کھانا زمین۔ ویسے تو مولا نے کہا ہمارے یہاں پہ کھانے جاتے جنت میں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جڑا شکر تو بولے السلام ہے، اب آج زندگی ہو۔ مولا نے کہا اگر تو پیاسا ہے میں اسی بازار میں ساقی کوثر کا بیٹا تجھے جام کوثر عطا کروں، اگر تیرے پاس گھر کوئی نہیں تو مولا نے کہا میرا چہرہ دیکھ اور پہچان، میرا گھر وہ گھر ہے جس کے نوکر بناتے یہاں مٹی سے ہیں، بن وہاں جاتے ہیں۔ اگر تیرے پاس سواری کوئی نہیں میں مہر نبوت کا سوار تجھے سواری عطا کروں، اگر تیرے پاس سادے راہ نہیں میں کائنات عالم میں الہیہ خزانہ ہوں، تجھے دولتوں سے نواز دو۔ حافظ آباد والے بھرے بازار میں مولا نے لفظ کہے، یا عرب کا بدو قدموں پہ گرا، کان پکڑ کے کہتا ہے میں اپنے کیے پہ معافی بھی مانگتا ہوں، اپنی دی گالیاں واپس بھی لیتا ہوں، اور بھرے بازار میں گواہی بھی دیتا ہوں، تو بھی سچا تیری ماں بھی۔ جنت بن گئی ہے۔ جی 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 سارے جیو ہے۔ بدو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو سچا، تیری ماں سچی، تیرا باپ بھی سچا، تیرا دادا بھی سچا، تیرا عمران بھی سچا، تیرا رحمان بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا۔ مولا نے کہا لازا پہلے تو وہ گالیاں دے رہا تھا، اچانک تبدیلی کیسے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا عقل یابائی ہے، جب بھونکنے پہ اتنا عطا کرتے ہو حیا کرنے پہ اتنا۔ مہربانی جی مہربانی، زندگی دراز ہو۔ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، جبریل نے آپریشن کیا، یوں ہوا وہ ہوا، ان پڑھ بن کیا ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے وہ امی بن کیا ہے۔ لفظ امی کا ترجمہ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا آپ بتائیے کہ یہ امی کا معنی کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا یاد رکھو میرے جد محمد کائنات میں 70,000 زبانوں کا عالم بن کے آیا تھا۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، فکرہ جی میرا نہیں، دیوانہ جی جملہ میرا نہیں، بابا جی میرے استاد محترم قبلہ ترابی صاحب اللہ مقاموں کا فکرہ ہے، ثواب قبلہ کی روح کو پہنچے۔ قبلہ کہتے تھے جو بندہ کہتا ہے کہ کملی والا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، بھائی جب لکھنا پڑھنا جانتا نہیں تھا تو کاغذ قلم دوات دیتے ہوئے بڑوں بڑوں کو موت کیوں آ گئے؟ تھک گئی ہے نگری، تھک گئی ہے حافظ آباد والے، تھک گئے نہیں، ہو گئی یہ مجلس، اس سے فکرے تھے میرے حصے تھی جی۔ کس رسول پہ ایمان لے کے آئے؟ جو نبیوں پہ گواہ بن کے آیا۔ اچھا صاحب نے حکم دیا ہے آپ بولے تو ایک آیت نظر کر دو، ایک آیت پہ کہ میرا رسول دنیا میں کیسے آیا۔ مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے، وَهُوَ الَّذِي
ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. آواز توحید ای دنیا والو یاد رکھو، میں اللہ اتنا بڑا مدبر الامور اللہ ہوں، میں اللہ اتنا بڑا خلاق عالم پروردگار ہوں جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں ارسال کر دیتا ہوں. ہائے 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 تھوڑے سمجھن میں سلام ہے. کیا بات ہے، لفظ کھول رہی نہیں یہاں پہ. تسی سارے ذاکر کرو، کوئی ایک بندہ تھوڑے جاہل نہیں بیٹھا. ہم ذاکر کم علم رکھتے ہیں، آپ سارے پڑھے لکھے. ساڑھی آسی اعلیٰ حمد پڑھ دیں تو انہوں والناس دا پتہ ہے. نیاز مولا ایک لمحے کے لیے ادراک لے آئیے ذکر اعضا کے اندر. میں اتنا بڑا مدبر الامور اللہ. خال جبرے طرح مضمون نہیں پڑھنا، اسی پہ زحمت سماعت تمام بہت وقت لیا آپ کا. اپنے گھروں کو لوٹیے گا ضرور. نظر مولا نیاز بطول مجلس اعضا کا پیغام اپنے دامن میں لیتے جائیے گا کہ میں اللہ اتنا بڑا مدبر الامور اللہ ہوں جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں ارسال کرتا ہوں. وہ بتاتی ہیں کہ ہم پہلے آئی ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے. پنڈے چ رہندے ہو، آپ کا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ بارش سے پہلے بھائی اشرف ہوائیں آتی ہیں، ان کے بعد بارش آتی ہے. جب بارش آتی ہے تو دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں. پہلے جہاں پہ گند ہے اروڑی، وہاں پہ رحمت برسی تو بدبو آتی ہے. اگر وہی رحمت گلشن پہ پڑے، آئے 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 تھک گئے آپ، تھک گئے. بس آخری 17 زیادہ ویل ڈاؤن والی ذاکری نہیں آتی جی. آخری 17 میری بارش آئی ہے رحمت بن کے. جب وہ رحمت کا قطرہ گندگی پہ آیا تو بدبو آئی. پھولوں پہ آیا. مجمع زیادہ پڑھا لکھا تھا، میں سمجھا نہیں سکا، لفظ بدلنا چاہتا ہوں. بارش آئی ہے رحمت بن کے. جب رحمت کا قطرہ سانپ کے منہ میں گرا تو اس نے زہر بنایا. ہائے 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 ہائے. سیپی کے منہ میں گرا تو اس نے گوہر بنایا. اب اگر کوئی کہے کہ قصور بارش کا ہے، نہ آتی رحمت بن کے، نہ اروڑی پہ گرتی، نہ بدبو آتی. سر وہ تو رحمت بن کے آئی ہے. بارش کا قطرہ بادل کے پیٹ میں تھا تو رحمت تھا، وہاں سے نکلا تو رحمت، ہوا میں لڑکھڑائی تو رحمت، بل کھائے تو رحمت، سطح زمین کی اور لپکی تو رحمت. نہ 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 ذاکرہ دا امتحان لینا توڑا حق بندا ہے. ایک بندہ نہ بولے میں سمجھا کہ میں نے پنڈ دا بال نہیں آیا. جو بندہ گھر سے سوچ کے آیا ہے ذکر اعضا سننے کے لیے جا رہا ہوں، سر اٹھائیے فکرہ سنیے. میں نہیں کہہ رہا. خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، بارش کا قطرہ بادل کے پیٹ سے نکل کر زمین پہ آنے تک جب تک 15,000 مرتبہ میرے دشمن پہ لعنت نہ کرے، زمین سینے پہ جگہ ہی نہیں دیتی. حق ادا کر دیتا ہے، تسی حق ادا کر دیتا ہے. جی لکھ بار. جب تک بارش کا قطرہ 15,000 مرتبہ میرے دشمن پہ لعنت نہ کرے، زمین سے میں نے عالم تصور میں کہا حیدر کرار تو کریم ابن کریم ہے، تو سخی ابن سخی ہے، تیرا بارش جیسی چیز پہ غصہ جچتا نہیں. تو کہاں بارش کا قطرہ نہیں رحمت اگر لعنت کرتا زمین پہ تو آنے دیتے. حیدر کرار نے کہا خبردار منتظر گستاخی نہ کر، تجھے نہیں پتا زمین تراب ہے، علی ابو تراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے گزارشات آخری فکرے زحمت سماعت تمام ہونا چاہتی ہے. عزت والے بھائی کو ممبر حوالے کروں. بارش آتی ہے رحمت بن کے، گندگی پہ گڑی بھائی، بدبو آئی. اب اگر کوئی کہے کہ قصور ہے بارش کا، اسے چاہیے کسی بڑے شہر میں جا کے اچھے مینٹل سرجن سے اپنا علاج کروائے. قصور بارش کا نہیں، قصور بابا جی گندے ظرف کا ہے. گندگی کا ظرف گندا تھا،
بدبو آنے لگی، پھولوں کا ظرف گندا عالی تھا تو خوشبو آنے لگی، سانپ کا ظرف چھوٹا تھا تو اس نے زہر بنایا، سیپی کا ظرف اعلیٰ تھا تو اس نے گوہر بنایا۔ طبیعت بنے یہاں سنیے، مزاج بنے تو عقیدے کا قد ایک بار سدرۃ المنتہا تلک بلند کریے۔ عزت مصطفیٰ کا نکن ہو کر فکر نظر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر نبی دنیا میں ٹھنڈی ہوا بن کے زمانے میں آیا۔ آدم نے آتے ہی اعلان کیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، زمانے والوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا صفی بن کے آیا ہوں، لیکن یاد رکھو میں کل رحمت بن کے نہیں آیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کی رحمت میرے پیچھے آ رہی ہے۔ نوح نے آ کے اعلان کیا دنیا والوں میں نبی خدا ضرور بن کے آیا ہوں، لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا، عالمین کی رحمت میرے پیچھے آ رہی ہے۔ عیسیٰ نے آ کے اعلان کیا میں بطول زیادہ ضرور بن کے آیا ہوں، لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا، عالمین کی رحمت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یوسف نبی نے اعلان کیا زمانے والوں میں حسین ضرور بن کے آیا ہوں، لیکن جس کے حسن کا صدقہ لایا ہوں وہ پیچھے آ۔ ہائے 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 ہائے۔ داؤد نبی نے اعلان کیا دنیا والوں میں لوہا موم کرنے والا ضرور بن کے آیا ہوں، لیکن جس محمد کا نام لے کے موم کرتا ہوں وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ختم ہو گئی مجلس، آخری فکرے، یعنی ہر نبی دنیا میں ٹھنڈی ہوا کی صورت آیا۔ اب 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کے جب وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اترا تو جن کا ظرف کمینہ تھا آج بھی اپنے جیسا کہتے ہیں۔